مجھے تو ان کی عقل پہ حیرت ہوتی ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے سیاست کا، دیکھیں پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا 90s کی سیاست ہوئی، اس کو یقیناً اس نے نقصان پہنچایا، اور پھر سیاسی جماعتوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے جو ڈفرینسز ہیں ان کو الگ کرنا ہے. ڈفرینسز ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ آج بھی جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں ان کے کئی نظریاتی ڈفرینسز ہیں، ان کے کئی ماضی میں ایسے ڈفرینسز ہیں جو بیٹھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بھائی یہ بھی ہمارے اندر جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے. لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، جب ہم افغانستان کے امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کا امن بھی پیارا ہونا چاہیے. جب ہم دنیا کے امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی استحکام کا بھی سوچنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈفرینسز کے باوجود رواداری کی سیاست کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری خواہش یہی ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو میں آپ کے ساتھ بات بھی کر رہی ہوں، یہ ملک ہے تو یہ عمران خان اپنی سیاست چمکا رہا ہے، یہ سستی شہرت کے لیے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے. یہ ملک ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ نہیں بھی آتا کیونکہ اس کا جو امیڈیٹ خاندان ہے وہ تو یہاں رہتا نہیں، بچے اس کے یہاں رہتے نہیں ہیں، امپورٹڈ کا یہ جو ہے وہ بین بجاتا رہتا ہے. لیکن اس کے اپنے بچے بغل میں دیکھے، بھائی تیرے اپنے بچے کہاں رہتے ہیں، کہاں پلے، کہاں بڑے، کہاں کا کھا رہے ہیں. اور ایک طرف کہتا ہے امپورٹڈ، دوسری طرف ویسٹ کی مثالیں. ویسٹ کے اخلاق سے بڑا واقف ہے. ویسٹ کے جن اخلاق سے عمران خان واقف ہے وہ اخلاق اللہ کسی کو نہ دے. ایسے اخلاقیات کی، ایسی مورالٹی کی کسی کو ضرورت نہیں. ہم اپنا ایمان، اپنا دین اپنے پاس رکھتے ہیں، ہمیں اس کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے اور وہ روز قیامت پہ لے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمیں عمران نیازی کو نہیں بتانا اپنے ایمان کے بارے میں، اور اللہ نہ کرے ہم ایسے بیہودہ شخص کو بتائیں اپنے ایمان کے بارے میں. وہ خود کتنا بڑا بیہودہ واہیات شخص ہے، یہ دنیا جانتی ہے. آنکھوں پہ پردہ کیوں پڑ جاتا ہے لوگوں کے؟ اس کے ماضی نہیں پتا. آج تک اس کی تصاویر، وہ خاتون جو میکسویل ہے، جو چھوٹی بچیوں کی ٹریفکنگ میں پکڑی گئی، جو گرفتار ہے آج مغرب میں، جس کا یہ مثالیں دیتا ہے، یہ اس کے ساتھ دوستی تھی اس شخص کی. تو اب میں اس کی اخلاقیات پہ تو جتنا بھی بات کروں وہ کم ہوگا. اس کو آ کے جو قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے اس میں اپنی اخلاقیات اور دوسروں کی اخلاقیات پر درس دیتا ہے، خطبے دیتا ہے. لیکن یہ شخص خود کتنا گھنونا ہے یہ جانتا ہے. وہی شخص ایسی باتیں کرتا ہے جس کو اپنا پتہ ہے. بہرحال کیونکہ آج سیاسی صورتحال جو ہے اس پر بھی بات کرنی ہے آپ سے، اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ 22 تاریخ کو پنجاب اسمبلی میں تمام تر کارروائی ہوئی ہے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ نئے چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوا، اور یہ انتخاب عمل میں آیا. اس انتخاب کے بعد جو سیٹس میرا خیال ہے 20 سے زائد سیٹس کے اوپر نااہلی کا فیصلہ عدالت عظمیٰ نے سنایا تھا. اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے اس کے نتیجے میں جو لوگ کامیاب ہوئے ان کے حلف کے بعد یہ چیز سامنے آئی 22 تاریخ کو. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 22 تاریخ کو ہی صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر ایک شخص جو اوتھ لے رہا تھا، جس پر واقعی، کیونکہ میرے ساتھ بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب بیٹھے ہیں، اس قانونی نقطے پر یہ بھی اتفاق کریں گے کہ ایک شخص جو کہ قومی اسمبلی کا رکن ہے وہ صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا رہا تھا. اور جب وہاں پر ایک قانونی پوائنٹ آف ویو دیا گیا، وہاں پر میرے خیال ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے، وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا. تو جو اسپیکر اس وقت تھے مزاری صاحب، جو اسپیکر کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو مزاری صاحب نے اس نقطے کو بھی سنا، کیونکہ پہلے وہ اناؤنس کر چکے تھے اوتھ کا، لیکن یہ ٹیکنیکل جو پوائنٹ تھا لیگل، یہ بعد میں اٹھایا گیا. وہ سننے کے بعد بھی انہوں نے کہا میں کسی بھی شخص کو جو ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کو میں محروم نہیں کروں گا اس کے رائٹ سے. اور وہ ٹھیک ہے، وہ ٹیکنیکلٹی اپنی جگہ ہے، لیکن انہوں نے رولنگ دی تو ان کی رولنگ جو تھی وہ سامنے آ گئی اور انہوں نے ووٹ دے دیا. بہرحال اب وہاں ووٹنگ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے پھر ایک خط پڑھ کے سنایا
چونکہ جو پی ایم ایل ہے اس کے جتنے بھی اراکین تھے ان کو ان کی جماعت کے سربراہ کی جانب سے یہ ہدایت ایک خط کے ذریعے جاری کی گئی تھی کہ ان کو ووٹ کہاں دینا ہے. میرا خیال ہے حمزہ شریف کے بارے میں ان کی وضاحت اس خط میں تھی.